السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایران کے صدر کے دورے سے ناظرین پاکستان کی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ ایک تو پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے، سی پیک میں انٹرسٹ شو کیا ہے ایران نے، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ ساتھ انڈیا جو ایران کے تھرو بلوچستان میں دہشت گردی شدت پسندی کر رہا تھا، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، اب پاکستان کے وہ معاملات بھی ان کے ساتھ حل ہو رہے ہیں، اور ایران نے بارڈر پہ ان بلوچ جو شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ ایران کا یہ بارڈر جو ہے وہ بلوچستان میں یہ بیلے اور بیلف کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ان کی آکسیجن بند کر دی جائے گی۔ تو یہ پاکستان کی دوسری بڑی کامیابی ہے ناظرین جو مل رہی ہے۔ ساتھ پاکستان کا ٹریڈ کے حوالے سے 8 سے 10 ارب ڈالر تک سالانہ تجارت جو ہے وہ ایران پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ باجوڑ میں ناظرین آج جرگے کا تیسرا راؤنڈ ہے۔ شدت پسند دہشت گردوں جن کے خلاف آپریشن چل رہا تھا ان کے ساتھ علاقے کے عمائدین مشران جو ہیں وہ جرگہ کر رہے ہیں، اور جرگہ میں 3 دن سے طالبان عدالتوں کی طرح جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں وہ عدالتوں کی طرح فیصلے کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کل جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے بعد تیسری راؤنڈ میں آپ کو بتائیں گے، تو فیصلہ ٹی ٹی پی کے طالبان نے آج شام 6 بجے تک محفوظ کر لیا ہے۔ 6 بجے کے بعد تیسرا راؤنڈ ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ شدت پسند طالبان ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، کن علاقوں پہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے جائیں گے، اور کن علاقوں پہ اگر وہ افغانستان جانا چاہیں یا یہ آبادی کے علاقوں سے نکلنا چاہیں وہ اپنی شرائط رکھیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین جو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اب جو پولیس ہماری فرنٹ لائن کی فورس ہے ان کے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں ہے جو طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ڈرون کوڈ کاپٹر جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ شدت پسند دہشت گرد سیکیورٹی فورس اور ہماری جو افواج ہے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، اینٹی ڈرون گن جو ہے ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کا پاک فوج کا کوڈ کاپٹر جو ہے انہوں نے گرا دیا ہے۔ ہمارے آئی جی خیبر پختونخوا نے چند دن پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈرونز اور کوڈ کاپٹر گرانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، مگر یہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کے پاس اینٹی ڈرون گن آ گئے ہیں، اور انہوں نے آسانی سے سیکیورٹی فورسز کے کوڈ کاپٹر کو گرا دیا ہے۔ تو یہ ایک خطرے کی گارنٹی ہے کہ جو شدت پسند ہے، ایک تو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکن اسلحہ ہے، اور ساتھ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین۔ آخر میں بنو پہ 70 دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا ہے۔ 70 ٹولیوں کی شکل میں شدت پسند سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک جوان بیچ میں شہید ہو گیا ہے، ایک سب انسپیکٹر بیچ میں زخمی ہے، 3 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی 3 روزہ دورے پہ اگست کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا اہم دورہ ہوگا، اور سیکیورٹی فورسز کے جو اس ٹائم پہ خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے افغان حکومت سے۔ پاکستان کی حکومت مکمل طور پہ شدت پسندی کے حوالے سے بات کرے گی، تجارت کے حوالے سے تو بات ہونی ہے، مگر جو سیکیورٹی کا پاکستان کا بڑا مدعا ہے اس حوالے سے افغان وزیر خارجہ سے مکمل بات کی جائے گی، جو افغان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین پاکستان کھل کے افغانستان سے بات کرے گا۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین ایران کے صدر اس ٹائم پہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے کھل کے ایران کو سپورٹ کیا تھا، اور ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے بھی گونج اٹھے تھے۔ ترکی نے اور دیگر ممالک نے، اسلامی ممالک نے بھی سپورٹ دی تھی، تاہم پاکستان نے جس انداز میں سپورٹ کیا تھا، بڑے کھلے ڈھلے الفاظ میں ایک کلیئر سٹانس لیا تھا ایران کے حوالے سے، اور ایران کی مکمل حمایت کی تھی۔ اقوام متحدہ میں ہم قرارداد بھی لے کے آئے تھے، تو ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے بعد یہ پہلا دورہ جو پاکستان کا انہوں نے کیا یہ انتہائی اہم تھا۔ ایک تو اس پاکستان کو چننا اپنے پہلے دورے میں یہ بہت بڑی بات تھی، جو پڑوسی ممالک میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات
اتار چڑھاؤ اس میں بہت رہا ہے۔ اب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا۔ تجارت کے حوالے سے بھی جو 10 ارب ڈالر تک 8 سے 10 ارب ڈالر تک پاکستان تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ایران بھی پاکستان کے ساتھ بڑھانا چاہ رہا ہے۔ انڈیا نے ایران میں کافی کام کیا ہے، اور ایران کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ایران میں حکومتوں کے اور انڈیا میں، تو افغانستان اور ایران کے ساتھ انڈیا کے ہر دور میں اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ انڈیا کو ایران سے زیادہ لگاؤ ہے یا افغانستان سے، چونکہ پاکستان کا بارڈر ہے، ایران اور پاکستان کا بارڈر 904 کلومیٹر ہے، جو انڈیا کی ضرورت ہے بلوچستان میں جو دہشت گردوں کو سپورٹ ہو رہی ہے، اور افغانستان کا 2640 کلومیٹر کا پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس پہ انڈیا سپورٹ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو۔ تو پاکستان میں شدت پسندی کے لیے، پاکستان کو دہشت گردی پھیلانے کے لیے انڈیا استعمال ان دو بارڈر کا کرتا ہے، ان دو ممالک کا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اور ایران کے ساتھ انہوں نے چابہار جو ایران میں ہے ان میں انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ بھی چل رہا ہے فی الحال اچھے انداز میں۔ مگر پاکستان کے جو سی پیک تھا، جو گوادر پورٹ تھا پاکستان کا، اور سی پیک پاکستان کا ہے، اس کے پیرالل جو ہے وہ چابہار تھا۔ اور اب پاکستان کے جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنے ہیں، تو ایران کے صدر نے سی پیک میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، افغانستان کے لیے۔ اس سے پہلے افغانستان نے بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، چائنا نے سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا اس سے جو ہے اگر سی پیک میں ایران بھی آتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان نے ساتھ جو بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی ہے ایران کے ساتھ، اس پہ ایران جو ہے وہ ایگری بھی کر رہا ہے، جو انڈیا کی مداخلت تھی اس پہ کمی آئیں گی، اور جو پاکستان کے بلوچ دہشت گرد بی ایل اے اور بی ایل ایف کے وہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا۔ تو ایران کے صدر کا یہ دورہ جو تھا، جو ڈاکٹر محمود پزشکیان کا جو یہ دورہ تھا، یہ انتہائی کامیاب تھا، اور پاکستان کے لیے اس دورے کے اچھے ثمرات جو ہے وہ آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ باجوڑ میں ناظرین اس ٹائم پہ تیسرا راؤنڈ ہے، جو باجوڑ کے عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، وہاں پہ وہ جرگہ لے کے جاتے ہیں، اور طالبان سے وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو شدت پسند ہیں، اس 40 رکنی جرگے کے ساتھ وہ مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان کے کچھ پوائنٹس ہیں طالبان کے جو سامنے کل آئے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے واپس جائیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم واپس جانے کو تیار نہیں، ہم آئے واپس جانے کے لیے نہیں ہیں۔ دوسرا، جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ حملے کر رہے ہو سیکیورٹی فورسز پہ، تو جب تک اگر ہم پہ حملہ نہیں کیا جائے گا تو ہم بھی حملے نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم بھی حملے کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کو جو راشن کی سپلائی ہوتی ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ جرگہ ممبران کریں، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں، دونوں اطراف سے قافلوں کی شکل میں سفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط کل جو ہے یہ سامنے رکھی گئی تھی۔ ناظرین، ایک تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ باجوڑ میں 700-800 شدت پسند دہشت گرد اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ عوام بھی حیران ہے کہ ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جرگے ہو رہے ہیں۔ مگر چونکہ یہ ایسے ایریا میں ہیں، سیٹلز ایریا میں ہیں جہاں پہ اربن ایریا زیادہ ہیں، وہاں پہ ان میں گل مل گئے ہیں، اور عوام میں آسانی سے یہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یہ آبادی کے ایریا سے نہیں جا رہے، اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ آپ آبادی کے علاقوں سے نکل جائیں۔ مگر وہ افغانستان جانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جو وادی طیرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی بڑا کلیئر میسیج تھا، عوام گئے تھے ان کے ٹھکانوں پہ، طالبان کے تحریک طالبان کے عوام کو معلوم ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ قرآن پاک انہوں نے ساتھ اٹھا رکھے تھے، اور ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو باجوڑ میں ہے، ان میں زیادہ تر افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 700-800 ہیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہاں پہ شدت پسند موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں۔ ان کی یہ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ باقاعدہ ان کے اب جرگے ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی شرائط وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو اب آگے جا کے فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان اب
جب ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، افغانستان چلے جائیں یا یہ ہمارے علاقے چھوڑ دیں، وہ بولتے ہیں ہم ان کے لیے آئے نہیں ہیں اور اپنی شرائط رکھ رہے ہیں۔ اور کمال ناظرین اس میں یہی ہے کہ عدالتوں کی طرح اپنے فیصلے محفوظ کر رہے ہیں۔ جس طرح عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح جرگے کے فیصلے محفوظ ہیں کہ ہم کل بات کریں گے، کل اپنی بات رکھیں گے، اس کے بعد بات کریں گے۔ کل کا دن بھی گزر گیا، آج پھر شام 6 بجے کا ٹائم تیسرے راؤنڈ کا رکھا ہے کہ اس میں بات کریں گے۔ یہ ٹائم جو لے رہے ہیں یہ افغانستان میں رابطہ کرتے ہیں، اپنے جو کمانڈر وہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کئی بار جو ہے وہ افغان طالبان سے بات کر چکا ہے کہ آپ کے شدت پسند ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، در اندازی ہو رہی ہے، آپ کا بارڈر استعمال ہو رہا ہے، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور آپ نے پناہ دے رکھی ہے 5-6 ہزار شدت پسندوں کو، جن کو آپ پکتی کا خوست اور کنڑ سے شفٹ کر کے غزنی میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر افغان طالبان ان کو غیر مسلح بھی کرتے ہیں، جب تک یہ افغانستان میں موجود رہیں گے تو پاکستان میں یہی حالات ہوں گے جو اس ٹائم پہ جنوبی اضلاع میں ہے کہ شدت پسندوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ریاست کے ساتھ باقاعدہ جو ہے اس ٹائم پہ اب بارگیننگ کی جا رہی ہے کہ ریاست کی سیکیورٹی فورسز پیچھے چلے جائیں، ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے، ہم یہ علاقے خالی نہیں کریں گے، ہم ادھر موجود رہیں گے۔ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے آپریشن کرنا ہے، عوام کو اعتماد میں لینا ہے۔ اگر آج کچھ رزلٹ نہیں نکلتا تو آگے پھر سیکیورٹی فورسز مجبور ہوگی، کیونکہ شدت پسندوں کا تو پتہ چل گیا کہ اتنی تعداد میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ قبائلی جو مشران ہیں باجوڑ کے، ان کو جو بریفنگ دی تھی، ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز ہیں، یہ باقاعدہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں، عوام میں گل مل رہے ہیں، آپ کے حجروں میں موجود ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں موجود ہیں، اور یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم 700 سے 800 ہیں۔ تو اب تمام تر ثبوت دکھانے کے بعد اب جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں، ہمارے لیے مشکلات آ رہی ہیں، مگر یہ طالبان اتنی آسانی سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ جنوبی اضلاع میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے ان جنوبی اضلاع کے مختلف علاقوں میں، اس لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین اینٹی ڈرون گن اس کا استعمال کر کے ڈیرہ اسماعیل خان میں مدی گاؤں میں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے کوڈ کاپٹر کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ اینٹی ڈرون گن جو ہے وہ اب طالبان کے پاس وہ بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈرون حملے، کوڈ کاپٹر، جتنے بھی جدید ٹیکنالوجی ہے ان کو مل رہی ہے، اور ان سے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ 7 ارب کا ایک بارود کا ڈھیر جو چھوڑ کے گیا تھا، جو دنیا میں صرف اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے ہاتھوں بھی امریکہ کا یہ اسلحہ لگ چکا ہے، اور ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، جتنے بھی دیگر کلدن تنظیمیں ہیں، تمام تر کے پاس سنائپر گن، نائٹ گگلز اور جدید اسلحہ جو ہے ان کے پاس ہے جو امریکہ کا ہے۔ اب باقاعدہ ایک فورس بن گئی ہے یہ ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ، جس طرح بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، انہوں نے اپنی ایک فورس کھولی ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی جدید اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اس طرح اب ان کے پاس جو پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈرون اور کوڈ کاپٹر گرانے کا وہ ہتھیار ہمارے پاس ہے نہیں، اور ان کے پاس موجود ہے اینٹی ڈرون گن۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے با اثر ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان علاقوں میں ہو رہے ہیں تو اس میں کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو مل رہی ہیں، مگر ناظرین دوسری طرف اگر ان کی کارروائیاں دیکھیں تو کافی تعداد میں ان کی کارروائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو اب شمالی وزیرستان ہے اور جنوبی وزیرستان ہے جو بارڈر کے قریب ایریاز ہیں، یا باجوڑ کا جو علاقہ ہے، جو علاقے افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں، یہاں پہ کافی مشکلات سیکیورٹی فورسز کو آ رہی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز ناظرین اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عوام کو بھی وہاں پہ اب آپریشن کی تیاریاں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپریشن کی تیاریاں ہوں گی، اور عوام اپنے علاقوں میں آپریشن کو ہرگز قبول نہیں کر رہے، جس کے بارے میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں ان کا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ آپریشن کسی بھی صورت اپنے علاقوں میں ہونے نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرو، آپ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ کے ہیں وہ کریں، مگر مکمل طور پہ آپریشن ہمارے علاقوں میں نہیں ہونے چاہیے، ہم بار بار اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ان کو بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ روزگار ویسے بھی خیبر پختونخوا کے ان جنوبی اضلاع میں، پورے خیبر پختونخوا میں حالات بڑے خراب ہیں اس ٹائم پہ، جہاں پہ دہشت گردی اور شدت پسندی ہوگی، روزانہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، روزانہ شدت پسندوں کے حملے ہوں گے، روزانہ بچے جو ہے ان کی شہادتیں ہوں گی، روزانہ جو ہے سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوں گی، اور شدت پسند جو ہے وہ مارے جائیں گے۔
تو پھر وہاں پہ حالات نارمل تو نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا ناظرین اس ٹائم پہ ٹوٹل ایمرجنسی کے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں، اور سیکیورٹی فورسز کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا، تبھی یہ معاملات حل ہو سکیں گے۔ اب ان کے ساتھ یا آپ نے صلح کرنی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنی ہے ناظرین، جرگہ جرگہ کھیلنا ہے، یا ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اب یہ فیصلہ سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے کہ آگے ان کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔